آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا محمد نو چھڑیاں کہو صلی اللہ ہو ستے بھی کہو صلی اللہ ہو محمد نو چھڑیاں گزارا نہیں ہونا کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا اے تھنے گونا تے دور دی بات ہے اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے اور جتے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے یوسف تے یونس لگن تو میں اولے ہر ایک پیغمبر ہو پہ بولے ہر ایک پیغمبر ہو پہ بولے بنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. اللهم أيدني بقدرتك العظيم. اللهم أيدني بالروح القدس. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه. ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات گرامی واسطے انگنت لا تعداد بے شمار بے حساب درود و سلام امام الانبیاء پیغمبر خدا حبیب کبریا پیغمبر رب ارض و سما حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے جنہوں اللہ رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے مبعوث فرمایا اور کائنات دے لوگوں واسطے ایک ہدایت دا بندوبست فرمایا. حضرات و حاضرین، اللہ پاک دی عظیم الشان
اور رحمت کتاب کے اندر ہو. جس مقام نو میں اس وقت تسا احباب دے سامنے تلاوت کیتا ہے، قرآن دا یہ مقام پہلا سپارہ سورہ بقرہ آیت نمبر 103. اس تو پچھلی آیت کے اندر بہت ساری باتاں یہودیاں دے حوالے نال اور جادو دے حوالے نال ایک رحمت والی چیز چھڑ کے، بلائی والی بہتری والی چیز چھڑ کے خطرناک چیز، نقصان دہ چیز، گھاٹے والی چیز نو اختیار کرنا کہ اینا گھاٹا اینا نقصان کہ جڑا بندہ اس چیز چ پیندا ہے ایمان تو دور ہو جاتا ہے، ایمان تو بیگانہ ہو جاتا ہے، دنیا بھی خراب تے آخرت بھی خراب. ایسے انسان واسطے کل قیامت نو کوئی حصہ نہیں، اور اس چیز کو اللہ نے بری چیز قرار دیتا، بری چیز کہ بہتری بلائی والی چیز چھڑ کے اس طرح دی چیز نو اختیار کرنا فرمایا بری چیز ہے. اور اس ضمن اندر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دے حوالے نال بات کہ آپ دی ذات گرامی تے جادو دا معاملہ یہ اس طرح ہی ہے. بعض نے قاضی ایاز رحمہ اللہ نے اس جادو کو ایک بیماری قرار دیتا ہے، بیماری کہ جس طرح باقی بیماریاں نے یہ بھی ایک بیماری ہے، اور باقی بیماریاں دے اثرات نے ایندے بھی اثرات نے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی دی اس چیز دا اثر ایک تحقیق کے مطابق یہ ہے صرف آپ کے جسم اور ظہری اعضاء کے اثر سی، مگر دل اور دماغ کے اثر نہیں سی. آپ کے دل تے آپ کی عقل تے اس چیز کا اثر نہیں سی. اور اسی طرح آپ کی رسالت، آپ کی نبوت، شریعت، اس معاملے تے اس چیز کا کوئی اثر نہیں سی. صرف ذاتی معاملات، گھریلو معاملات، اہل خانہ دے جڑے کم سن انہاں تے اثر سی. اور اوندا بھی اللہ ذل جلال نے توڑ اور اوندا حل اتاریا، آگاہ کیتا، دسیا، سمجھایا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اللہ پاک کو دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس معاملے نو واضح کر دے، دس دے، آگاہ کر دے. جدو انسان اپنا تعلق اللہ دی ذات نال ہی وابستہ رکھتا ہے نا، پھر اللہ پاک ساریا راہ ہی کر دیندے نے اور سارے معاملات نو ہی اللہ حل کر دیندے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اللہ پاک کو مسلسل دعا کی تھی، حتیٰ کہ
آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے جادو ہویا، حضرت جبریل علیہ السلام قرآن دیا 2 سورتاں لے کے حاضر ہوئے، اور 2 سورتاں لے کے جدو حاضر ہوئے، ایک حدیث کے مطابق کیا کہ ایک یہودی نے تواڈے تے جادو کیتا ہے، اور یہ جادو فلاں کنویں دے اندر ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھیجیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہے وہ چیز جنہیں تے جادو کیتا سی انہوں منگوایا، اور وہ چیز کی سی؟ جس دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھی کردے سی نا، بالوں کنگھی دے دندانے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے بال جڑے کنگھی کردے ہیں بال آ جاندے نے، کنگھی دے نال بال آ جاندے نے، وہ بال اور کنگھی دے دندانے، انہاں دونوں چیزاں نو ایک دھاگے دے نال 11 گرہ دے کے، یعنی 11 گنڈا دے کے نا، گنڈا دے کے 11 دے نال بنیا سی، اور ایک موم دا پتلا بنا کے تے اون دے اندر سوئیاں چبوئیاں سن۔ جادو کرنے والا جڑا نا، جنہیں تے جادو کرنا ہوئے نا، وہ کوئی نہ کوئی چیز حاصل کرتا ہے، حاصل کر کے تے پھر کیتا جاتا ہے۔ اور ایک جگہ تے پڑھیا کتاب دے اندر کہ یہودی لڑکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کرتا سی، یہودی لڑکا، شرارت دیکھو، یہودی لڑکا جڑا آپ دا خدمت گزار ہے، خدمت کرتا ہے، یہ چیزاں انہیں کنگھی، اندے دندانے، آپ دے بال انہیں پہنچائے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منگوایا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے بدریہ وحی اللہ دے پیغام کو پہنچا کے دسیا، منگوایا گیا، اور جدو منگوایا گیا حضرت جبریل علیہ السلام ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے رہے ہیں، بھیجن والی ذات اللہ دی ذات ہے، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سونے محبوب پڑھو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن دیا آخری 2 سورتاں، انہاں 2 سورتاں دیا 11 آیتاں نے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں، ایک آیت آپ پڑھ دے نے تے ایک گنڈ کھل جاندی ہے تے سوئی اس پتلے چوں نکل آندی ہے۔ جس طرح آپ ایتاں پڑھ دے گئے، گنڈاں کھل دیاں گئیاں، سوئیاں نکل دیاں گئیاں، ادھروں 11 ایتاں پوریاں ہو گئیاں، اور ادھروں ساریاں گنڈاں کھل گئیاں، ساریاں سوئیاں پتلے چوں نکل گئیاں، تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی اس طرح حشاش بشاش کہ جس طرح ایک کٹن دے وچوں آپ آزاد ہو گئے، یعنی جکڑے سن تے آپ آزاد ہو گئے، اس طرح دی کیفیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نو اللہ پاک نے آزادی عطا فرما دیتی، اور اس بیماری تو اللہ نے آزاد کر دیتا، چھٹکارا دے دیتا، شفا عطا فرما دیتی۔ اور یہ صورتاں کوئی معمولی صورتاں نہیں، بڑی توجہ دے نال ان دی عظمت اور فضیلت بہت زیادہ، تاہم اختصار دے نال کوشش کراں گا احساس دلا دیواں، اگر یاد نہیں
تو پھر یاد کرو. اگر یاد نے پڑھتے نہیں تو اج تو بعد ان کا اہتمام بہت زیادہ کر دے، کیونکہ کوئی پتہ نہیں کس رنگ اندر بندہ دشمنی کما رہا ہے اور کس انداز اندر کوئی دشمنی کر رہا ہے. شریعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے امت کا بھلا کس طرح کر دیتا. ظاہر ہے اگر یہ کفیت نہ ہوتی تو اگلے معاملات اللہ نے امت تک کس طرح پہنچانے سن. آپ کی ایک ایک ادا ساڈے واسطے شریعت بنی اور اللہ نے دین بنا دیتا. آپ کی ذات گرامی دی برکت دے نال اور اینی فضائل اور اینی عظمت کہ پاک پیغمبر علیہ السلام دی ذات گرامی نے ایک حدیث اندر بات کو بیان فرمایا. آقا علیہ السلام نے صحابی حضرت ابو حابس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تینوں بہترین تویز نہ دساں، یعنی بہترین وہ چیز جن دے نال پناہ حاصل کی جاتی ہے. پناہ بہترین چیز نہ دساں. تے صحابی کہنے لگے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور دسو. تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری قرآن دیا یہ دونوں سورتاں معوذتین پڑھیاں اور آگاہ کیتا دسیا کہ بہترین وہ چیز جن دے نال کوئی پناہ منگن والا پناہ مانگتا ہے یہ بہترین چیز ہے. اور اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی فرمایا ایک حدیث اندر کہ آج رات میرے تے ایسیاں آیتاں نازل ہوئیاں نے، آج رات میرے تے ایسیاں آیتاں نازل ہوئیاں نے جنہ دی مثل آقا فرماندے نے میں کدی دیکھی نہیں. وہ کی نے وہ سورہ فلق اور سورہ ناس ہے. اور دونوں سورتاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھیاں. فرمایا کہ یہ وہ آیتاں نے جنہ دی مثل میں دیکھی ہی نہیں، ایسی آیتاں. اور اس واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی جدو کوئی تکلیف ہو جاتی تکلیف تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن دیا یہ سورتاں دونوں پڑھ دے اور اپنے جسم تے دم کر دے. اور آخری ٹائم آپ کی زندگی دا آخری ٹائم اینی نقاہت اور اینی کمزوری کہ سورتاں پڑھنی بھی مشکل. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرما دیا ہے کہ میں یہ سورتاں پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہتھاں تے پھونک ماری اور برکت واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ہاتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے جسم تے پھیرے. اور یہ سورتاں وہ سورتاں نے جن دے بارے اندر پاک پیغمبر علیہ السلام نے عظمت اور فضیلت بیان کر دیا ایک بات کو بیان فرمایا اور اپنے عمل کو میرے آقا علیہ السلام نے معمول بنایا. معمول کیے کہ رات دے ٹائم آقا علیہ السلام جو بستر تے لیٹ دے. ساری حالت اللہ جانے کیسی ہے، مگر آپ کی شان مقام ادب احترام عظمت اور فضیلت تے غور کرو. مگر ان صورتوں کی اہمیت اندازہ اس بات کو لگاؤ کہ آپ بستر تے لیٹ دے سورہ اخلاص پڑھ دے، سورہ فلق پڑھ دے اور سورہ ناس پڑھ دے. اپنے ہتھاں تے آقا پھونک مار دے، پھونک مار کے اپنا سارا چہرہ
سامنے والا حصہ اور جتھوں تک ہاتھ جاندے آقا علیہ السلام پورے جسم تے پھیر دے، ایک دفعہ، دو دفعہ اور تین دفعہ آقا علیہ السلام یہ الفاظ یہ صورتاں پڑھ کے اپنے آپ دی اس طرح دم کر دے۔ اور اس صورتاں دے بارے اندر کہ آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم انساناں اور جنہ دی نظر بد تو پناہ منگیا کرتے سن، انساناں دی اور جنہ دی نظر بد تو پناہ منگیا کرتے سن، مگر جس وقت یہ صورتاں نازل ہو گئی نا، یہ صورتاں اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں صورتاں کو اپنا معمول بنا لیا اور باقی چیزاں چھڑ دیتا، یعنی اتنی جامعیت انہاں صورتاں دے اندر موجود ہے کہ آپ دی ذات گرامی نے اتنا اہتمام اور صحابہ نو پڑھن دا اہتمام، سکھان دا اہتمام بہت زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیتا۔ اور ایک حدیث نے تے بہت سارے مسائل کو حل کر دیتا۔ صحابی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے ایک رات ہلکی جی بارش ہوئی تے رات اندھیرا چھایا ہوا، بارش بھی ہوئی، اندھیرا چھایا، نماز دا ٹائم، اور اسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے سی کہ آقا تشریف لے آن تے نماز پڑھان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، جس وقت آپ تشریف لے آئے تے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی، بہت ہی سستی پہنی تھی، اسی بات کرا دی ہے کیجئے، مسئلہ ہے کوئی سستی والا تھا، توجہ میرے والے، ورنہ میں پوچھ لینا میں کی کہہ رہے ہیں۔ آپ دی ذات گرامی نے فرمایا، صحابی فرماندے نے انتظار کر رہے آقا نماز پڑھان، یا آپ نے فرمایا کل، فرمایا سونے محبوب کی پڑھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین سورتاں پڑھی ہیں، سورہ اخلاص، فلق اور ناس، اور اگلی بات انتہائی قیمتی، میں بھی غور کرنا اور تسی بھی غور کرو اس بات پہ، کیا ساڑھے اندر باقاعدگی موجود ہے یا اس طرح ہی حال ہے، کدی پڑھ لیا اور کدی نہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابی نو، فرمایا سورتاں پڑھ کے سنا کے فرمایا میرے پیغمبر نے، ہین تمسی وحین تصبح ثلاثاً، فرمایا کہ جدو شام کریں اودو بھی، جدو صبح کریں اودو بھی، تین دفعہ انہاں سورتاں نو پڑھنا ہے۔ کتنی دفعہ؟ تین دفعہ، مثلا اخلاص، فلق، ناس ایک دفعہ، پھر دوبارہ، اس طرح 3 دفعہ فرمایا صبح اور 3 دفعہ شام پڑھے گا تے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نے اس صحابی نو کی بات بیان فرما دیتی، میرے آقا علیہ السلام نے انہاں سورتاں دی اہمیت نو واضح کر دیتا، انہاں دی عظمت فضیلت نو واضح کر دیتا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماندے نے صبح 3 دفعہ، شام 3 دفعہ، فرمایا یکفیک کل شیء، فرمایا کہ صورتاں تینوں ہر چیز تو کافی ہو جان گیاں، ہر چیز، الفاظ کتنے پیارے، یکفیک کل شیء، یکفیک کل شیء، میرے آقا فرماندے نے صورتاں تینوں ہر چیز تو کافی ہو جان گیاں۔ کیڑی ذات کس طرح دی بات کر رہی ہے؟ میرے آقا ہر چیز دی گارنٹی دے رہے ہیں، ہر چیز دی، ہر معاملات، جننے بھی معاملات نے، پریشانیاں ٹینشن دے، کسی بھی اعتبار نال، کسی بھی حالات دے نال، فرمایا
ہر چیز تو یہ چیز یہ صورتاں ہر چیز تو تینوں کافی ہو جان گیا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات کرامی نے عظمتاں بیان کردیا ان صورتوں دے بارے اندر بہت ساری باتاں میرے پیغمبر نے بیان فرما دیتیاں. آؤ ذرا دیکھیے قرآن دے حوالے نال اللہ پاک دے قرآن نے ان صورتوں دے اندر کیا کیے تے آکھیا کیے انی جامعیت ان صورتوں دے اندر کیوں موجود ہے الفاظ کی نے انہوں دا تقاضا کیے. آؤ ذرا رب دے قرآن دے غور کرے آجے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق. فرمایا میرے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے سورتاں سے آبانوں دسیا پھر اس طرح بھی باتاں آدیاں نے آقا نے صبح دی نماز پڑھائی صبح دی اینا دعا سورتانوں پڑھ کے میرے پیغمبر نے نماز پڑھائی تاکہ دلوں دے اندر اہمیت واضح ہو جائے کہ سورتاں معمولی نہیں دیا انجنا انہوں سمجھا جائے. میرے آقا علیہ السلام اللہ فرما رہے ہیں میرے پیارے پیغمبر اعلان کرو کہو قل اعوذ برب الفلق. فرمایا کہ میں صبح دے رب دی پناہ اندر آنا فلک دا راجی مانا صبح دا مانا صبح دا میں صبح دے رب دی پناہ اندر آنا پناہ منگنا پناہ اندر آنا. دیکھیے کنی گہرائی اس آیت دے اندر رب الفلق فلک دا رب کون ہے عرش والا رب ہے اور صبح دا رب کون ہے عرش والا رب ہے. او رب جن دے بارے اندر دیکھو کہ رات دی تاریکی ختم کر کے اندھیرا ختم کر کے ان دی جگہ تے روشنی لے آن والا اللہ ہے بھی کلا ہے. او مالک کنی جگہ تے رات اندھیرا ختم کر کے اس جگہ تے روشنی لے آندا ہے اندھیرا ختم کر دیتا روشنیاں لے آندیا اور انہیں پیغام دے دیتا کہ جیڑا رب اتنا بڑا کام کر سکتا ہے کہ انی جگہ تے رات ختم کر کے روشنی لے آ سکتا ہے تے تیریاں ٹینشناں بھی مکا سکتا ہے. بندیا سمجھیا کہ تو اس مالک نو جاؤ کائنات دے اندر ہے تو ایسا جڑا ایک کام کر کے دکھائے تے صحیح نہ رات اندھیرا ختم کر کے روشنی لے آئے تے صحیح نہ تو گھبرانا کس واسطے پریشان کس واسطے اللہ ہے. وہ مالک ایسا ہے کہ تیری دہشت نو تیری وحشت نو تیرے جناب ڈر نو تیرے خوف نو ختم کر کے وہ مالک جڑا رات تو دن چڑھا سکتا ہے تینوں امن بھی عطا کر سکتا ہے. جڑا مالک ایسا اتنا بڑا کارنامہ دے سکتا ہے کہ وہ مالک تینوں امن بھی دے سکتا ہے امن دیاں پناہاں وہ مالک تینوں دے سکتا ہے. اور اسی طرح جویں رات دا ٹائم ہوندا ہے اندھیرا چھایا ہوندا ہے تے بندہ امید کرتا ہے امید صبح ہون والی روشنی ہو جائے گی. رات نا انتظار دیا گھڑیاں بڑیاں سخت ہوندیاں نے کہ رات انتظار کر رہے ہیں چلو اندھیرا ختم ہو جائے گا دن چڑھ جائے گا دن دی روشنی ہو جائے گی. اور اسی طرح جویں ایک بندہ خوف زدہ ہوئے خوف زدہ جدو خوف زدہ بندہ ویکھدا ہے کہ جناب یہ رات دی اندھیرا ختم ہو کے روشنی ہو جائے گی اور یہ جی سمجھدا ہے کہ وقت آئے گا کہ مینوں بھی بڑی امید ہے کہ اللہ روشنی دی طرح مینوں بھی کامیابیاں عطا کر دے گا. او مالک کامیابیاں مینوں عطا کر دے گا. یہ امیداں لاندا ہے جویں دن چڑھن دیاں امیداں لاندا ہے اسی طرح کامیاب ہوندیاں کہ کامیابی طلوع ہوئے گی ہوندیاں امیداں بھی یہ بندہ لاندا ہے. اللہ اپنے محبوب نو فرما رہے ہیں میرے محبوب کو قل اعوذ. یہ اج میں انیاں آیتاں پڑھیاں نے بار بار دعا ہے اللہ جنہوں نے نہیں بھی قرآن پڑھیا نا سن کے اللہ وہ بھی یاد کرنا ہے. اور اگر
جب میں قرآن نہیں پڑھیا تو باقی ساریا چیزاں وہ پڑھ کے ہی یاد کرتے ہیں. کنیاں چیزاں ایسا نے جہاں سن سن کے یاد ہوں، سن سن کے. اب کرکٹ کے شوقین دیکھ لو، کھلاڑیاں دے کس طرح دے نام اور جناب کھیل دے اندر استعمال ہونے والی اسلام گلاں باتاں کنج دیاں تے سن سن کے یاد ہو جاتی. شوق کی گل ہے. دعا کرو اللہ یہ بھی شوق نصیب کر. ایک ایک بھی بندہ یاد کرے، چلو ہفتے جی کر لو تو پھر بھی تو 2.5 مہینے جی یاد ہو گئی کہ نہیں. تو اس بعد سرمایہ بن جائے گا. سرمایہ اتنا بڑا سرمایہ بن جائے گا. فرمایا قل اعوذ برب الفلق، میں صبح دے رب دی پناہ اندر آنا. من شر ما خلق، کتنی جامعیت اللہ ان لفظاں دے اندر. من شر ما خلق، جنی بھی اللہ نے مخلوق پیدا کی ہے، اللہ نے جو مخلوق پیدا کی ہے ان دے جو جیڑی چیز بھی بندیا تیرے واسطے نقصان بدا باعث بن سکتی ہے، نقصان دے سکتی ہے، ان دے اندر جناب شیطان بھی آ جاندے، ان دے اندر شیطان دی اولاد بھی آ جاندی، ان دے اندر جناب جہنم بھی آ جاندی، ان دے اندر ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے اور تینوں نقصان دے سکتی ہے، تیرے نقصان دا باعث بن سکتی ہے. اس آیت دے اندر انہاں ساریا چیزاں تو پناہ موجود ہے، ساریا چیزاں تو پناہ موجود ہے. من شر ما خلق، اور کوئی بھی چیز اگر شر دے گی تو ظاہر پیدا کنے کی ہے؟ پیدا کی نا اللہ دی. جدو بندے نے لفظ پڑھے نا من شر ما خلق، اللہ جو تو پیدا کیتا جو میں نے شر دے سکتا ہے مال کا، میں تیری پناہ اندر آنا، تیری پناہ اندر اللہ میں نے پناہ عطا کر دے. اور نال فرمایا وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. فرمایا کہ رات اندھیرا جدو اندھیرا چھا جائے، اللہ اندھیرے دے اندر ہوندا کی یہ درندے بھی اپنی کچاراں جو باہر آ جاندے نے. رات اندھیرا چھا گیا نا جناب، اندھیرے دے اندر درندے کچاراں جو باہر آ گئے اور جانور اپنی بلاں جو باہر آ گئے. موسی جانور جڑے ڈسن والے تے کٹن والے یہ بھی اپنے اپنے سوراخاں جو اپنے اپنے گھراں جو اپنی رہائش گاواں جو باہر آ گئے. جرائم پیشہ لوگ بھی جدو رات چھا گئی جرم کرنے واسطے باہر آ گئے. یہ چور ڈاکو اج کل دے دن دے ٹائم دا بھی پتہ نہیں دا، مگر رات دے ٹائم جرائم زیادہ ہوندے نے. یہ چوریاں یہ ڈاکے سارے معاملات آ جاندے نے. یہ ساری چیزاں جو اندھیرا چھا جائے دن دے ٹائم وہ کام نہیں ہوندے جڑے رات دے ٹائم ہوندے نے. اور بندہ انہاں لفظاں اندر کی کہہ رہا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ. اے اللہ رات اندھیرا جدو چھا جاندا ہے اللہ ان دے اندر جو بھی شر موجود ہے، مینوں کوئی بھی چیز نقصان دے سکتی ہے، اللہ مینوں پناہ عطا کر دے. رات دے ٹائم دیا اللہ پناہ عطا کر دے. اور اسی طرح فرمایا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اور ان دے اندر موجود ہے فرمایا گراں دے اندر پھونکن والے نفساں دی برائی دے کولو اللہ جڑے گنڈا دے دے کے پھونکا مار دے نے. اے جادو کرن والے جادو کرن والے یا والیاں نال تاکیاں دے گنڈا دے نے نال پھونکا مار دے نے. بندہ اللہ نو کہہ رہے اللہ کوئی بھی عمل کرن والا انہاں گنڈا تے پھونکا مارن والا یا مارن والی اللہ جادو دا ایک کالا عمل کرن والا وہ کوئی بھی ہوئے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. اللہ گراں دے اندر پھونکا مارن والے دی برائی
برائی تو اللہ میں تیری پناہ اندر آنا، اللہ مینوں پناہ عطا کر دے، چاہے مرد ہوئے چاہے عورت ہوئے، مال کا کوئی بھی شرارت کرنے والا، اس طرح دا معاملہ کرنے والا ہوئے، اللہ مینوں پناہ عطا کر دے۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والا بندہ، سڑن والا بندہ، جلن والا بندہ، کسے دی نعمت ویکھ کے اور کسے دی خوبی ویکھ کے سڑن والا جلن والا بندہ، میرے آقا علیہ السلام نے حدیث اندر فرمایا حسد تو بچو۔ جندے تے حسد کیتا جاندہ نا، جندے تے حسد کیتا جاندہ، ظاہر چاہتا ہوں حاصل کرنے والا یہ نعمت کھس جائے، چھن جائے، ضائع ہو جائے، برباد ہو جائے، منو مل جائے، انہوں کیوں ملی، منو مل جائے۔ اور حاسد بندہ جڑا حسد کرنے والا، فرمایا وہ بندہ کتنا بڑا نقصان کر رہے، میرے آقا فرماتے ہیں حسد تو بچو، اے نیکیاں نو انج کھا جاندا ہے جویں اگ جیڑی ہے لکڑیاں نو کھا جاندی ہے، اگ لکڑیاں نو کھا جاندی ہے۔ فرمایا اسی طرح حاسد بندہ جیڑا ہے اندیاں نیکیاں برباد ہو جاندیاں نے، اور اے آرزو کردا انتہائی اخلاقی بیماری، بری ترین بیماری ہے جڑی نیکیاں نو کھا جائے گی۔ فرمایا وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حاسد جڑا حسد کرنے والا اون دی شر اون دی برائی دے کولو اگر فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس، چھویں آیت شروع ہوگی، چھویں قل اعوذ برب الناس۔ ایک دفعہ انج ہویا کہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی، میرے آقا علیہ السلام نماز پڑھا رہے سن، نماز اور نماز پڑھاندے ہیں ایک بچھو آیا، اس بچھو نے میرے پیغمبر نو ڈس دیتا، ڈنگ مار دیتا۔ جدو نماز تو میرے آقا فارغ ہوئے، میرے آقا فرماندے نے پانی لے کے آؤ، نمک لے کے آؤ، نمک دے پانی ملا کے میرے آقا علیہ السلام جتے بچھو نے ڈنگ ماریا اس جگہ تے میرے پیغمبر لگا رہے گے، جناب میرے پیغمبر نے پڑھیا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ میرے آقا نالو پانی تے نمک ملی جا رہے نے، نال قرآن دیا اس سورتہ میرے پیغمبر نے پڑھیا، اور انہا سورتوں دی اندر اس سورت دی اندر کنیا پناہ موجود نے۔ فرمایا میرے محبوب اعلان کرو اعلان قل اعوذ برب الناس، فرما دیو کہ
میں لوگاں دے رب دی پناہ درانا. لوگاں دا رب کیا ہے؟ لوگاں دا رب توجہ، لوگاں دا رب کیا ہے؟ رب کون ہے؟ وہ پروردگار ہے کہ ایک چیز دا جدو وجود ہی اجے موجود نہیں دا، اجے وجود ہی موجود نہیں دا، ان دے بارے اندر تدبیراں کرنے والا، ان دی اصلاح کرنے والا، اجے ماں دے پیٹ اندر ہے، بجے ماں دے پیٹ اندر ہے، اللہ اتھے تدبیراں کر رہے ہیں، اللہ اتھے اصلاح کر رہے ہیں. اور کلی ایک انسان تیری نہیں، سارے انسانوں دا معاملہ ہے. اور کلے انسان ہی نہیں بلکہ ساریاں مخلوقاں دا معاملہ ہے. او رب جدو ایک چیز دا وجود ہی نہ ہوئے ان دی تدبیر کرنے والا، ان دی اصلاح کرنے والا. مگر یہ لفظ الناس آیا ہے، یعنی اللہ نے باقی مخلوقاں دے نالوں افضلیت عطا کیتی ہے تے انسان نو کیتی ہے. تے سارے اندر رب ہوئی ہے. قل اعوذ برب الناس، میں پناہ اندر آنا جڑا لوگاں دا رب ہے، لوگاں دا پروردگار ہے. مالک الناس، ایک اللہ رب بھی نہیں بلکہ وہ بادشاہ بھی ہے، کائنات دی حکمرانی کرنے والا، بادشاہیاں کرنے والا، سارے انساناں دی پرورش کرنے والا، نگہداشت کرنے والا، حکمران بھی ہوئے تے بادشاہ بھی ہوئے. نال فرمایا الہ الناس، اور جیڑا پروردگار بھی ہے سارے اندہ حکمران بھی ہے، سارے اندہ بادشاہ بھی ہے. اور وہ ذات اس لائق ہے کہ عبادت بھی اوندی کی دی جائے، عبادت دے لائق بھی ہوئی ہے. یہ تے نہیں کہ سارے معاملے ہو کرے تے عبادت کسے ہور دی کرے، عبادت کسے ہور دی کرے، حاجت روا دے مشکل کشا کسے ہور نو مننے. فرمایا قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس. اور یہ وہ صفتاں نے سوائے خالق تو کسی اندر پائیاں جا سکتیاں. پروردگار بھی ہوئے، بادشاہ بھی ہوئے، معبود بھی ہوئے. یہ صفتاں نے جڑیاں صرف پائیاں جان گیا تے اللہ رب العالمین دی ذات اندر پائیاں جان گیا. اور بندہ کتنی بڑی پناہ دا سوال کر رہا ہے. قل اعوذ برب الناس، مالک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس. اے اللہ میں پناہ منگنا ہوں دی شرطوں. وسوسہ دا مانا، وسوسہ مانا کی ہے مخفی آواز، چھپی ہوئی آواز. اور خناس شیطان دا گویا کہ نام ہے. یہ خناس مطلب کہ یہ پیچھے ہٹ جان والا، چھپ جان والا، وسوسے پا کے پیچھے ہٹ جان والا. اللہ ان دی شرطوں میں تیری پناہ اندر آنا چاہنا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات مروی ہے، فرماتے ہیں شیطان جنن شیطان بندے دل تے بیٹھتا ہے، دل تے، اور اتنے قبضہ جما کے نا وسوسے پاندہ رہتا ہے، وسوسے. اور اسی ایڈے بہادر ہاں کہ وسوسے کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں. وسوسے پاندہ، وسوسے صرف وسوسے. اور جدو بندہ توجہ، جدو بندہ ذکر کرتا ہے اللہ دا، جو ہی بندے نے رب دا ذکر شروع کیتا یہ جناب یہ تو پیچھے ہٹ جاتا ہے، دل چھڑ کے پیچھے ہٹ جاندہ ہے. اینو پیچھے ہٹان والی چیز کی ہے وہ اللہ دا ذکر، اللہ دی یاد ہے. جس طرح ہی بندہ اللہ دی یاد کرتا ہے، اللہ دا ذکر کرتا ہے، پیچھے ہٹ جاندہ ہے. جو ہی ذکر چھڑیا پھر واپس آ گئے، پھر آ کے وسوسہ جناب پانا شروع کر دیتا، وسوسے دلانے شروع کر دیتے. اور ان دے اندر بندہ کہتا ہے من شر الوسواس الخناس. اے اللہ، اللہ جڑا وسوسے
وسوسے پان والا اور کھسک جان والا. وسوسے پا کے کھسک جاندا ہے, لٹ جاندا ہے, چھپ جاندا ہے, پیچھے ہٹ جاندا ہے. اللہ دی شر تو میں تیری پناہ اندر آنا چاہنا. اور پھر اسی طرح فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس, جڑا وسوسے پاندا ہے کتھے, اگے دی صفت نو بیان کر دیتا. وسوسے پاندا ہے, میرے آقا فرماتے نے شیطان ہر بندے دے نال ہے, ہر بندے دے وسوسے پاندا ہے شیطان ہر بندے دے نال. تے جدو میرے آقا علیہ السلام نے انی بات بیان فرمائی, صحابہ نے سوال کر دیتا, سونے محبوب جی تواڈے بھی نال ہے؟ تے میرے آقا فرماندے نے ہاں میرے بھی نال ہے, لیکن اللہ پاک نے میری مدد کیتی ہے کہ اونوں میرا فرما بردار بنا چھڑے. او مینوں حکم دیندا تے خیر دا تے سانوں کھانا کھانا دیندا ہے. کتنی توجہ کرے. میرے آقا فرماتے نے اللہ نے میری مدد فرمائی ہے, انہوں اللہ نے میرا متی میرا فرما بردار بنا چھڑے ہے. او مینوں حکم نہیں دیندا سوائے بلائی تو بلائی دا حکم دیندا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ جناب لوگاں دے سینے دے اندر وسوسے پان والا, لوگاں نو گمراہ دا جناب گمراہی والے جان والا, گمراہی دی ترغیب دلان والا ہے شیطان ہے. میرے آقا علیہ السلام نے کتی سندر بات نو بیان فرمایا. آقا فرماتے نے اعتکاف تے میرے پیغمبر بیٹھے نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی زوجہ محترمہ حضرت صفیہ بنت ہوئی, میرے آقا علیہ السلام دی بیوی آئی رات نو اعتکاف دے اندر ملنے واسطے, مسجد دے اندر اعتکاف دے اندر بیوی ملنے واسطے آئی. رات دا ٹائم سی, اندھیری رات سی. آقا علیہ السلام دی بیوی جدو واپس جان لگی, میرے آقا علیہ السلام نال چلے نے تاکہ اپنی بیوی نو میں گھر چھڑ کے آوا. اعتکاف بیٹھے نے, اعتکاف میرے پیغمبر بیٹھے نے اور اعتکاف دی حالت اندر آقا گھر چھڑن واسطے چلے. رستے دے اندر دو انصاری صحابی انہاں دی ملاقات ہوئی. او گوروں گزرے, میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا بات سنو. فرمایا سونے اندر سو. فرمایا کہ میری بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. فرمایا سونے اسی تواڈے بارے اندر بدگمانی کر سکنے ہو. تے میرے آقا فرماندے نے شیطان بندے دے جسم چ انج دوڑدا ہے جویں خون دوڑدا ہے. تے مینوں یہ محسوس ہویا کہ کتے تسی کسے شک اندر شبے اندر مبتلا نہ ہو جاؤ. کتنی خیر خائی میرے پیغمبر دی, یہ خیر خائی میرے پیغمبر دی. شک شبے تو بھی صحابہ نو بچا لیا کہ شک نہ کرے آجے, شبہ نہ کرے آجے, یہ میری بیوی ہے. فرمایا الذی یوسوس فی صدور الناس, یہ وسوسے پاندا کتھے, دل اندر سینے اندر. یہ وسوسے پاندا من الجنۃ والناس. فرمایا ہے جنہ چو بھی اور انسانہ دے وچوں بھی, جنہ اور انسانہ دوہاں دے وچوں, یعنی شیطان جنہ نو بھی گمراہ کردا ہے, انسانہ نو بھی گمراہ کردا ہے. اور گمراہ کوئی بھی کرے وہ کون ہوئے گا, شیطان ہوئے گا. اگر اے گمراہ کرے انسان نو تے اے شیطان ہے, اگر بندہ گمراہ کرے تے پھر ٹھیک ہے. تے کیا آج لوگ انسان ہو کے گمراہ نہیں کر رہے؟ اے شرک دے لان والا کون ہے, بدعات لوگاں نو لان والا کون ہے, خرافات لان والا کون ہے, صحیح رستہ چھڑا کے پٹھے رستے تے پان والا کون ہے. اور جتھے جن انسان شیطان ہے اوتھے انسانہ دا نام بھی موجود ہے. تے میرے آقا نو پوچھیا گیا سونیا کیا انسانہ جو بھی شیطان ہو سکتا ہے؟
تے آقا نے فرمایا نعم انسان جو بھی شیطان ہو سکتا ہے انہاں وچوں بھی. اور قرآن دی صراحت موجود ہے من الجنتی والناس جنہ انساناں دے وچوں اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی. اگر ہلکا جے خلاصہ بیان کیتا ٹائم دی قلت دے پیش نظر ایک آیت دی تشریح ان دی جناب لغوی اصطلاحی وضاحت اور تفسیر قرآن دی آیتاں اگر یہ چیزاں کٹھیاں کی دی جہاں تے بڑی یہ چیز تفصیل طلب بات ہے. مگر یاد رکھو بندہ جسمانی بیمار ہوئے تے تد بھی روحانی بیمار ہوئے تے تد بھی نفسانی بیمار ہوئے تے تد بھی او بیماری جیڑی ہے وبا دی ہوئے تے تد بھی یہ حاسداں دی شر دی ہوئے تے تد بھی اور جناب شیطانی وسوسہ ہوئے تے تد بھی کسی دی نظر بد ہوئے تے تد بھی اگر جادو دی شر ہوئے تے تد بھی اور ساری کائنات دی اندر یاد رکھو جنیاں شرارتاں موجود نے جنی شر تے جنہ فساد موجود ہے انہاں واسطے بہترین اکثیر اگر دم ہے دم تے سورت معوذتین ان دو صورتاں دا دم موجود ہے. اگر بندہ پڑھے ایک ترجمہ سامنے رکھ کے مفہوم سامنے رکھ کے تشریح سامنے رکھ کے بندہ صبح پڑھے شام پڑھے رات نو سون لگا پڑھے اور اینو کثرت نال پڑھنا شروع کر دیو آیات ایندا مفہوم ترجمہ ذہن دے اندر بٹھا کے انشاءاللہ پھر دیکھو سکون سکون ہوئے گا راحت آرام ہوئے گا. اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی میرے آقا نے استعاذہ یعنی پناہ منگی ہے کس طرح ان لفظ اندر بھی آقا فرماندے نے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حملہ ونفخہ ونفسی. میرے آقا پناہ منگ دے پناہ کس طرح اعوذ باللہ السمیع العلیم میں پناہ اندر آنا کندی پناہ اندر وہ اللہ جیڑا سنن والا بھی ہے تے جیڑا جانن والا بھی ہے سنن والا بھی ہے جڑا جانن والا بھی ہے. شیطان مردود دی شرطوں ان دے وسوسیاں دے کولوں ان دے تکبر دے کولوں ان دے تتکارن دے کولوں میرے آقا علیہ السلام ان لفظاں دے نال پناہ اندر آندے. اس واسطے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تاکید کی تھی کوئی بھی کام کرو تے اللہ دا نام لے کے اللہ دا نام لے کے جدو اللہ دا نام لے کے کام کرو گے ان دے اندر بھلائی آئے گی ان دے اندر برکت آئے گی. اور اللہ پاک نے قرآن دے اندر سورہ المؤمنون قرآن اللہ پاک دے اور اللہ پاک نے قرآن نے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی نو کی فرمایا قرآن دے اندر فرمایا وَقُرْ رَبِّ اعوذ بِكَ مِنْ ہمزات الشیاطین وَاعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونَ. فرما رہے ہیں سوال فرما رہے اپنے محبوب نو میرے محبوب ایک دعا کرو منگو رب کو منگو کی منگنے ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اللہ میں تیری پناہ اندر آنا چاہنا شیطانہ دے وسوسیاں دے کولوں. کتنی بڑی ذات ہے میرے پیغمبر دی کتنی بڑی ذات ہے تے اللہ پناہ دا سبب خود دے رہے ہیں اپنے محبوب نو. فرمایا کہ شیطانہ دے وسوسیاں دے کولوں میری پناہ منگو میری پناہ دے اندر آؤ. تے نال فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَن يَحْضُرُونَ اللہ میں تیری پناہ اندر آنا کہ شیطان میرے کول آئے
میرے کو حاضر ہون مینوں وسوسے پان اللہ میں پناہ اندر آنا تیری پناہ اندر. یاد رکھو یہ جن یہ مخلوق دا انکار کیتا جا سکتا تے شیطانہ دا بھی انکار کیتا جا سکتا. کوئی بندے کوئی نہیں شیطان ہے ہی کوئی نہیں جن ہے ہی کوئی نہیں، غلط بات ہے. شیطان بھی نے جن بھی ہے مخلوق یہ دا انکار نہیں، لیکن انہاں نوں بنان والا بھی کوئی ہے. کیوں بھی وہ کون ہے؟ وہ خالق ہے. تے جدو بندہ اس خالق دی پناہ منگے گا انشاءاللہ وہ مالک ایڈا عاجز نہیں اور ڈرن والا چکن والا نہیں. اے اُدی مخلوق ہے تے خالق جدو بندہ خالق کو پناہ منگے گا انشاءاللہ رب ایسے بندے نو اپنی پناہ ضرور عطا کرے گا. تے جدو پناہ عرش والے رب دی مل گئی تے پھر سمجھو انسان نیکیاں بلائیاں اچھائیاں بہتریاں کرے گا. برائی تو بندہ پیچھے ہٹ جائے گا، برائی تو بچن دی کوشش کرے گا. لیکن کوشش کرو صبح بھی 3 دفعہ، شام بھی 3 دفعہ، رات کو سون لگے 3 دفعہ، ہر نماز کے بعد کوشش کرو 1 دفعہ. اگے پیچھے بھی کوئی معاملہ ہوئے کہ او تو بھی پڑھو، کوئی تکلیف آئے او تو بھی پڑھو، جادو دی اثرات نے تب بھی پڑھو. جدو باقاعدگی نال پڑھو گے انشاءاللہ کوئی جادو دا وار کر نہیں سکے گا. اگر ہو چکے ہے تے ان دی برکت نال اللہ او ازالہ ضرور کرے گا، ان دی اثرات ضرور ختم کرے گا. اللہ کو دعائے اللہ پاک سانو اینا صورتاں دے نال باقاعدگی پیار محبت سمجھ کے اللہ پڑھن دی توفیق نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. آدم تو لگ کے تے آج تک پائی مخلوقات خدا نے ہے جتنی بنائی. اے ہو جیا چن چنیاں نمائی اس تو اچا کسے دا ستارہ نہیں ہونا. محمد نو چھڑیا کہو صلی اللہ ہو، ستے بھی کہو صلی اللہ ہو. محمد نو چھڑیا گزارا نہیں ہونا، کوئی دوسرا تیرا سہارا نہیں ہونا. اور یہ تھے نیک ہونا تے دور دی بات ہے، اللہ والا ہونا تے دور دی بات ہے. اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، اور جتھے عیسیٰ تے موسیٰ آدم بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن تو میں اولے. ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے، ہر ایک پیغمبر ایہو پہ بولے. بنا